امام حسین کی جو مسجد میں داخل ہوئے یہ ویسے داخل نہیں ہوئے کہ جیسے اصحاب داخل ہو گئے تھے، یہ باہری دروازے سے نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ حسین کو یہ شرف ہے کہ جب مسجد کی طہارت کی آیت نازل ہوئی تو سارے دروازے بند کر دیے گئے مگر حسین کے بابا کا دروازہ کھلا رہا، لہذا حسین کی مسجد میں آنے کی شان الگ ہے اور اصحاب کا آنے کا طریقہ الگ ہے، وہ آئیں گے تو مسجد کے باہر سے آئیں گے اور حسین کا گھر جو ہے دروازہ کھل ہی رہا ہے مسجد میں، اس لیے کہ جب مسجد کی طہارت کی آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے سارے دروازے بند کروا دیے سوائے جناب امیر کا دروازہ، اور کوئی آیا پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول یہ آپ نے اپنی طرف سے کروایا ہے یا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اول تو یہ کہ جب قرآن مجید میں واضح پیغام آ چکا، حکم آ چکا اور یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ ہمارا رسول کلام نہیں کرتا اس وقت تک کہ جب تک وحی نہ آ جائے، پھر بار بار رسول سے یہ پوچھنا اور پیغمبر کے ہر حکم پہ شک کرنا بتا رہا ہے کہ معیار صحابیت کیا ہے۔ لہذا امام حسین کے سلسلے میں یہ پوچھنا، امام حسین کے بابا کے سلسلے میں یہ پوچھنا کہ آپ نے سب کے دروازے بند کروا دیے، علی کا دروازہ نہیں بند کروایا، یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس خدا کی کہ جس سے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جن کے دروازے بند کرنے کا حکم تھا وہ بند کروا دیے اور جس کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم ہے اس کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ بات کیا پوچھنے کی ضرورت ہے کہ علی کا دروازہ مسجد میں کیسے کھلا رکھا؟ اس لیے کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہو، اگر اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ لہذا امام حسین کا گھر درد، حسین کا گھر ہی درد مسجد ہے، لہذا مسجد سے ایک مسجد سے نکلے اور دوسری مسجد جو متصل ہے مسجد رسول اس میں داخل ہوئے، اور یہ اللہ کی مصلحت کے چونکہ امام حسین کے فضائل اور مناقب بیان کروانا تھے، لہذا پیر میں جو ہے وہ ذرا سا فرش اٹھا اور یہ مصلحت کی اللہ کی امام حسین زمین پہ تشریف لائے۔ بعض اوقات لوگ اس واقعے میں پڑھ دیتے ہیں کہ امام حسین کو ٹھوکر لگی، دیکھیے الفاظ کی میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جب محمد اور آل محمد کا ذکر ہو، اس لیے کہ وہ حسین کیا ٹھوکر کھا کے گرے کہ جس نے پوری انسانیت کو ٹھوکر کھانے سے بچا لیا۔ لہٰذا یہاں پہ چونکہ مصلحت تھی، امام حسین ظاہری اعتبار سے سن کم ہے، ابھی اپنے گھر سے نکلے اور اس کے بعد پیر فرش میں الجھا اور زمین پہ تشریف لے آئے۔ عزیزان گرامی، اگر میں یہاں مجلس پڑھنا ہوں اور یہ دروازے سے کوئی بچہ داخل ہو اور خدا نخواستہ اگر وہ گر جائے تو کیا ممبر پہ بیٹھنے والے کو اس بات کی ضرورت ہوگی کہ وہ اترے اور بچے کو اٹھائے؟
ہر ایک میں اتنی انسانیت بہرحال ہوتی ہے کہ وہ بچے کو جو پاس میں پہلو میں ہو وہ بچے کو اٹھا لے اور سنبھال لے، لیکن یہ نانا اور نواسے کی ایسی محبت ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی سوچتا اور کسی کے ذہن میں خیال آتا، رسول منبر سے اتر کے امام حسین کے قریب پہنچ چکے تھے اور امام حسین کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور منبر پہ تشریف لے کے لائے اور داہنے زانو پہ بٹھا کے اشارہ کیا، ھذا حسین فارغ، پہچان لو یہ حسین ہے، پہچان لو یہ حسین ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی رسول منبر پہ بیٹھے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کسی نہ کسی سلسلے میں کچھ نہ کچھ بیان کر رہے ہوں گے، یا فضیلت نماز بیان کر رہے ہوں گے، یا روزے کی فضیلت بیان کر رہے ہوں گے، یا حج کی فضیلت بیان کر رہے ہوں گے، یا خمس و زکوٰۃ کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہوں گے، یا مبادہ کسی بھی شریعت کے کسی بھی احکام کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہوں گے، اور جو گفتگو کر رہے ہیں وہ حکم پروردگار سے ہے، وحی کا پہرا ہے، یعنی جو کچھ گفتگو ہے وہ بھی اہم ہے۔ لیکن حسین کو جب زانو پہ بٹھایا تو اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا امام حسین کے مناقب اور فضائل بیان کرنے کا، اور اس سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے اس گفتگو کو ترک کر دیا، اور رسول نے یہ پیغام دیا کہ ہر ذکر سے افضل حسین کا ذکر ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وجہ یہ ہے کہ امام حسین ہی کی وہ عظیم قربانی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ذکر توحید اور رسالت و امامت و ولایت بیان ہوتا ہے، ورنہ عزیزان گرامی یہ تو ایک سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہوا مثلاً کہ نماز پڑھو اس لیے کہ امام حسین نے نماز کے لیے قربانی دی تھی، یہ امام حسین کی قربانی کو محدود کیا جا رہا ہے، جبکہ قربانی امام حسین کے جو مقاصد ہے، جو مقصد ہے وہ لامحدود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دائرے میں خود توحید آ رہی ہے، اس کے دائرے میں توحید آ رہی ہے۔ نماز تو ایک رکن ہے، ایک جز ہے کہ جو حسین کی قربانی کے طفیل میں حسین کی قربانی کی وجہ سے بچ گئی مسئلہ۔ وہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ یزید جو تخت حکومت پہ بیٹھا تھا اور بحیثیت بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کیونکہ مسلمانوں نے اس کی بیعت کی تھی، اب وہ اپنے کو رسول کا جانشین کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی نبی آئے، یہ تو بنی ہاشم کا نعوذ باللہ ایک ڈھونگ تھا۔ لہذا جہاں توحید کا انکار ہو رہا ہو، مثال کے طور پہ اگر کوئی نماز پڑھ بھی رہا ہے اور خدا کو ایک نہیں مان رہا ہے تو دن میں 17 رکعت کے بجائے 17,000 رکعت پڑھ لے تو کیا نماز اسے فائدہ پہنچائے گی؟ اس لیے کہ جب عقیدہ توحیدی سلامت نہیں رہا، لہذا امام حسین کی وہ عظیم قربانی ہے کہ جس نے توحید کو بچایا ہے، عقیدہ توحید کو بچایا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی محنتیں رائگاں نہ ہو جائیں، امام حسین نے بچایا ہے، لہذا جو کچھ آج ہے وہ امام حسین کی وجہ سے ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سورہ رحمان پہ پڑھتے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان ہے، نیکی کے بدلے نیکی کرو۔ تو جو بندوں کو یہ ترغیب اور یہ حکم دے رہا ہے کہ احسان کے بدلے احسان کرو، اس خدا کے دین پر جس حسین نے احسان کیا، اللہ کا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اس لیے کہ جو کچھ امام حسین کے پاس تھا وہ راہ خدا میں قربان کر دیا دین کو بچانے کے لیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کے یہاں تو جو کچھ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہاں تو معاملہ لامحدود ہے۔ لہذا آج کل کائنات کا اختیار حسین ابن علی کے پاس ہے، کل کائنات کا اختیار حسین ابن علی کے پاس ہے، اور کائنات کے مالک و مختار ہے حسین ابن علی، اور اس کے لیے اس سال تو بہت بہترین دلیل دی جا سکتی ہے۔ اس سال بہرحال ذہنوں میں یہ خیال آ رہا تھا اپنوں کے بھی، اور غیروں نے تو پورا جو ہے انہوں نے پورا یقین کر لیا تھا کہ 40 ویسے نہیں ہوگی کہ جیسے ہوتی تھی، ان حالات میں ظاہر نہیں پہنچیں گے اس طرح سے، اور بنی امیہ کی نسل نے ایک حملہ کر کے بھی دیکھ لیا، وہ حسین کے چاہنے والوں کو موت سے ڈرا رہے ہیں، جبکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے متوکل جیسا یزید ثانی جو اس بات کا حکم دے رہا ہے، روک رہا ہے زیارت امام حسین کو، اور حدود کربلا میں اس کے سپاہی بیٹھے ہوئے ایک ماں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچے کو پہلے اپنے سامنے قتل کرواؤ تب جانے دوں گا، اور ماں کہہ رہی ہے کہ اسے قتل کر دو مگر میں زیارت ابا عبداللہ حسین کی ضرور کروں گی۔
تو عزیزان گرامی یہ وہ فلسفہ مودت ہے کہ جسے حسین کے چاہنے والے سمجھ چکے ہیں. لہذا اس سال یہ پوری کو سمجھ رہے تھے پوری طریقے سے کہ 40 کے موقع پہ اب اس طرح سے، لیکن اس کے باوجود ایسے حالات میں 2 کروڑ ظاہروں کا پہنچ جانا اور ان کے لیے ویسے ہی انتظام جہاں پوری دنیا میں آج جو ہے وہ مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے. نہ کسی سبیل پہ کھانے کی کمی تھی، نہ پانی کے انتظام میں کمی تھی، نہ کسی ظاہر کے لیے کسی طرح کا، یعنی جیسے جو کچھ ہوتا تھا اس سے بہتر طریقے سے کیا گیا. تو یہ حسین کا معاملہ ہے. دوسری طرف وہ نسل بنی امیہ کے جنہوں نے اپنے ملکوں کو بہت سجایا تھا، بڑی بڑی ایئر لائنز اور بڑے بڑے ایئرپورٹ اور بڑے بڑے ٹاور کھڑے کیے گئے تھے، آج وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں آ جاؤ، کوئی جانے کے لیے نہیں تیار ہے. اور وہاں لوگ اب جہاں موت سر کے اوپر ہر وقت، وہاں اسی عالم میں امام حسین کی زیارت. لہذا عزیزوں یہ کوشش ہر دور میں ہوئی ہے امام حسین کے انقلاب کو چھپانے کی کوشش، امام حسین کے انقلاب کو کمزور کرنے کی کوشش. اس میں طرح طرح کی باتیں کی گئی. مثلا ایک بات بہت زیادہ کہ جس میں بہت کوشش کی گئی اور آج بھی اس سلسلے میں بڑی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کا معاملہ اور یزید کا معاملہ جو تھا یہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کی ایک ذاتی لڑائی تھی، آپسی دشمنی کا نتیجہ ہے. کیونکہ یزید جو ہے وہ بنی امیہ کا سردار اور حسین بنی ہاشم کے سردار، لہذا چونکہ حکومت اس کے پاس چلی گئی تو حسین حصول اقتدار کے لیے امام حسین نے یہ جنگ کی. اس چیزوں کو کتنا لکھوایا گیا اور کتنا نشر کیا گیا، اور آج بھی ہر سال محرم آتے آتے سوشل میڈیا پہ کتنا زیادہ کہ یہ جو ہے وہ بعد میں 400 سالوں کے بعد جو ہے یہ تمام روایتیں پڑھی گئی کربلا کے سلسلے میں مسائل، ورنہ وہاں تو اقتدار کی جنگ تھی. میں نے یہ جملہ کہیں کہا تھا، اس وقت پھر دوہرا دوں کہ دیکھیے جہاں ملوکیت اور اقتدار اور بادشاہت ہوتی ہے تو بادشاہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہت کو اپنی نسل میں منتقل کر دے، اور وہاں حسین ابن علی پہلی ہی منزل پر اپنے فرزند علی اکبر سے کہہ رہے تقدم یا ولدی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حصول اقتدار کے لیے نہیں معاملہ تھا، یہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کی دشمنی کا معاملہ نہیں تھا. پھر یہ کس نے کہہ دیا کہ حسین صرف ایک قبیلے کے سردار ہیں؟ رسول تو کہہ رہے ہیں کہ حسن اور حسین تمہارے امام ہیں، یہ بیٹھے تب بھی امام، یہ کھڑے ہو تب بھی امام. اور یہاں بیٹھنا اور کھڑا ہونا وہ عام بیٹھنا کھڑے ہونا نہیں، یہ بیٹھنا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ امت کی مصلحت کے لیے مصلحت ہو اور امت کے لیے اس کی فلاح و بہبود کے لیے یہ سلو کر لے تو ان کے ساتھ سلو میں شریک ہو جانا، اور اگر یہ بہتر سمجھے اور اس باطل نظام کے خلاف قیام کرے تو ان کے قیام، ان کے رکاب میں ان کے ساتھ جنگ کرنا، یہ پیغمبر حکم دے کے جا رہے ہیں. لہذا حسین جو ہیں وہ تمام جسم ایک قبیلے کا معاملہ نہیں ہے، حسین تو کائنات کے سردار ہیں، حسین تو ہمارے امام ہیں. لہذا یہ جملہ دیکھیے دشمنی تو تھی، اس میں کوئی شک نہیں بنی امیہ اور بنی ہاشم کی. دور جاہلیت میں قبل اسلام بھی دشمنی، لیکن دشمنی بنی امیہ کو بنی ہاشم سے تھی. بنی ہاشم نے کبھی بنی امیہ سے دشمنی نہیں کی ہے. اس مسئلے کو بھی تھوڑی دیر اگر آپ سمجھ لیں، اس وقت بہت تیزی سے تمام ہو رہا ہے چند منٹ کے اندر. بنی ہاشم نے کبھی دشمنی نہیں کی ہے. دور جاہلیت میں بھی قبل از اسلام بھی بنی ہاشم کی جو پہچان تھی وہ کیا تھا؟ شرف، بہادری، دلیری، سخاوت، اس نام سے بنی ہاشم پہچانے جاتے تھے. انسانیت سے دوستی، انسانیت کی بقا. اور دوسری طرف بنی امیہ کی پہچان اس وقت بھی تھی رذالت، شقاوت، انسان دشمنی، لوگوں کے مال کو غصب کرنا، لوٹنا، یہ بنی امیہ کی. لہذا ہر اس شخص کو کہ جس میں عیب ہوتا ہے اسے اس سے حسد ہوتی ہے کہ جس کے پاس شرف ہوتا ہے. تو یہ معاملہ کوئی برابر کا نہیں ہے کہ ان کو بھی دشمنی اور ان کو بنی ہاشم کو کس بات کی ان سے دشمنی. اس لیے کہ دشمنی کی بنیاد ہوتی ہے حسد. حسد اسے ہوتی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ اس سے حسد کرتا ہے کہ جس کے پاس مرتبہ اور مقام ہو. لہذا بنی ہاشم کو دشمنی نہیں تھی، دشمنی بنی امیہ کو تھی. اور اس کے لیے دلائل موجود ہیں، ایک دو نہیں، کتنے ہی ایسے موقع آئے کہ جس میں اگر بنی ہاشم چاہتے تو بنی امیہ کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیتے. ایسے موقع آئے ہیں. لہذا ایک شخص نے، عالم دین نے خواب میں امیر المومنین سے کہا کہ مولا جب بھی حکومت آپ کے پاس آئی تو آپ نے درگزر کی، ان کو چھوڑ دیا، اور جب ان کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے آپ کو قتل کیا، آپ کے چاہنے والوں کو قتل کیا. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب جا کے ہمارے شاعر ابن سیفی سے لے لو.
آپ شعراء کی عظمت کو سمجھیے. اس کا جواب امیر المومنین کہہ رہے ہیں ایک عالم دین سے کہ اس کا جواب جا کے ابن سیفی سے لے لو. یہ ابن سیفی کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ میں اپنا ہر کلام تو لوگوں کو سنا چکا ہوں, لیکن کچھ شعر کل رات کہیں کہ جو سوائے میرے کوئی اور نہیں جانتا, لیکن ہاں اب میں سمجھ گیا کہ میرے مولا نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو معاملہ یہ ہے, جو اشعار کہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس ظرف میں جو شے ہوتی ہے وہی تو چھلکتی ہے. اب آپ اگر اس کو سمجھ سکے, ظاہر ہے کہ یہاں شعراء تشریف فرما ہے, یہ جواب ایک شاعر کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے کہ جس شرط میں, اس لیے کہ دیکھیں گھنٹوں تقریر کی جائے بات کو نہیں سمجھایا جا سکتا. اور معلوم ہوا کہ ایک شاعر ممبر پہ آیا اور اس نے ایک شعر پڑھا اور اس کے بعد جو ہے وہ واضح ہو گئی. لہذا 2 جملوں میں اس نے بات واضح کر دی کہ ظرف میں جو شے ہوتی ہے وہی تو چھلکتی ہے. بنی امیہ کے پاس بزدلی ہے, بنی امیہ کے پاس شقاوت ہے, بنی امیہ کے پاس ظلم ہے. لہذا جب ان کے پاس ظلم, اس کے حکومت آئی تو انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا. اور علی کے پاس کرم ہے, علی کے پاس جود ہے, علی کے پاس تقویٰ ہے, علی کے پاس دلیری ہے, بہادری ہے, علی کے پاس لوگوں کو معاف کرنا ہے. لہذا یہ معاملہ ہے. تو بہت سے ایسے موقع آئے, بس میں نے اپنی گفتگو کو مختصر کیا کہ جہاں بنی ہاشم چاہتے تو بنی امیہ کو صف ہستی سے مٹا دیتے. پہلا موقع آیا 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پہ, سب گرفتار ہو کے آئے تھے ابو سفیان جیسے اور اس کی پوری نسل بنی امیہ کی. اگر رسول چاہتے, علی چاہتے تو یہ بہترین موقع تھا کہ انہیں قتل کر دیا جاتا, لیکن انہیں آزاد کر دیا گیا. اس لیے تاریخ نے ان کو طلقاء کہا ہے, آزاد کیے ہوئے, آزاد شدگان, ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں. یہ پہلا موقع تھا. پھر کسی موقع کے اوپر وضاحت. دوسرا موقع اس وقت آیا کہ جب بنی امیہ کا تیسرا حاکم, مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ, اس نے حد سے زیادہ مسلمانوں کے مال پہ خیانت کی اور پورا مدینہ اس کے خلاف ہو گیا. اور 2000 مصر سے لوگ آئے, اس لیے کہ مصر میں جو اس کے گورنر نے کیا, بہرحال وہ ایک تفصیل ہے, اس کے فصل کا محاصرہ کیے رہے. ایک اشارہ اگر امیر المومنین اس موقع پہ کر دیتے اور وہ اس کے انتظار میں تھے کہ علی ساتھ دے دے تو سب کے سب قتل کر دیے جاتے. یہ دوسرا موقع تھا. تیسرا موقع جمل کے موقع پہ آیا, جس وقت علی کے 2 حملے کی وجہ سے مروان اور ولید اور سعید ابن عاص جیسے بھاگے تھے. علی ایک لشکر کو حکم دیتے کہ ان کے پیچھے جاؤ, جہاں ٹھہرے انہیں قتل کر دو. یہاں بھی امیر المومنین نے چھوڑ دیا. چوتھا موقع کربلا کے بعد آیا. یہ موقع وہ ہے کہ جب کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد جو انقلابات برپا ہوئے, اس میں سے انقلاب مدینے میں برپا ہوا, جب مدینے کے لوگوں نے بنی امیہ کے گورنر کو مدینے سے باہر نکال دیا. مروان جیسا بنی امیہ کا شقی ترین شخص اپنی اولاد کو عبداللہ ابن عمر کے پاس لے کے آیا اور کہا تم امان دے دو. اس نے انکار کیا. اب وہ اسی دروازے پہ گیا کہ جس دروازے پہ اس کے اجداد جاتے تھے ضرورت کے موقع پہ, امام سجاد کے پاس, اور امام سجاد سے کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول آپ امان دے لیجئے میرے بچوں کو, میرے اہل و عیال. امام سجاد نے اس کی اولاد کی, اس کی آل کی ایسی حفاظت کی ہے کہ جیسے اپنے خاندان کی. ان کے لیے نام و نفع کا انتظام کیا ہے, انہیں اس موقع پہ بچایا ہے. اگر اس موقع میں امام سجاد چاہتے تو اس کو اور اس کی اولاد کو, تمام بنی امیہ کے افراد کو قتل کروا دیتے. لیکن عزیزان گرامی, میں نے کہا کہ جو شاعر نے ایک جملے میں کہہ دیا کہ ظرف میں جو شے ہوتی ہے وہی چھلکتی ہے. لہٰذا یہ اہل بیت کا کرم تھا, تو دشمنی انہیں تھی, دشمنی انہیں تھی. یہی وجہ ہے. بس آخر کلام میں رفت مسائل سے پہلے کہ ایک دن آیا عمرو عاص حاکم شام کے دربار میں. دیکھیے مروان کو کتنے موقعوں پہ چھوڑا گیا ہے. تیسرے دور کے خاتمے کے اوپر مروان کو قتل کروایا جا سکتا تھا, جبل میں مروان کو قتل کروایا جا سکتا تھا. امام سجاد چاہتے تو مروان کو قتل کر دیتے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب عمرو عاص آیا اور حاکم شام اس کو دیکھ کے ہنسا تو عمرو عاص نے کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ مجھے صدیق کا وہ دن یاد آ گیا جب تم علی کے مقابلے میں گئے. اس نے جواب میں کہا کہ تم مجھے نہ ہنسو, اگر تم بھی گئے ہوتے تو تم بھی وہی کرتے جو میں نے کیا تھا. اور پھر اس نے پورا سلسلہ اس نے شروع کیا کہ بنی امیہ میں کس کو علی نے قتل کیا. علی نے شیبہ کو قتل کیا, علی نے عتبہ کو قتل کیا, علی نے ولید کو قتل کیا, علی نے حنظلہ کو قتل کیا. اور اس کے بعد عمرو عاص کا یہ جملہ ہے شدید امیر المومنین کا دشمن کا, علی نے مروان کو تو مردار سمجھ کے چھوڑ دیا تھا, مرا ہوا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا.
لہٰذا ایک طرف اہل بیت کا یہ کرم نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف اہل بیت کے ساتھ کو شقاوت اور اہل بیت کے ساتھ کو دشمنی کہ جہاں اس کے باوجود اتنے کرم کے باوجود مجھے کربلا میں اہل بیت کے ساتھ اور وہ ظلم کیا ہے انہوں نے عزیزان گرامی، وہ ظلم کیا ہے اپنے اجداد کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے۔ دیکھیے یہ جو لاشیں پامال کیے گئے، یہ جو امام حسین کے لبوں سے عمر ابن زیاد جسارت کر رہا ہے اور یزید جسارت کر رہا ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے، یہ اپنے اجداد کی سیرت پہ عمل کر رہے تھے۔ ابو سفیان احد کے قبرستان میں جاتا تھا، جناب حمزہ کی قبر کے اوپر چھڑی سے مارتا تھا، اور روایت جس سے زیادہ سخت ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ مجنون چھڑی سے مار کے کہتا تھا کہ حمزہ اٹھو اور دیکھو کہ تمہارے بھتیجے کی حکومت ختم ہو گئی اور میرے بھتیجے کی حکومت آ گئی۔ معلوم ہوا کہ شہداء کی قبروں سے جسارت بے احترامی کرنا، شہداء کی بے احترامی کرنا یہ اس کا پرانا کام تھا۔ لہٰذا کربلا میں جس طریقے سے انہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا ہے، یہ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا وہ عزم ہے شہزادی کا۔ یہ خصوصیت کے ساتھ 40 کے موقع میں طلع زینبیہ میں ضرور لکھا جاتا ہے السلام علیک یا جبل الصبر، یہ شہزادی کا عظیم کارنامہ ہے۔ ورنہ اگر یہ اسیری نہ ہوتی تو یہ بنی امیہ کے ذرمریب مورخ لکھتے تھے کہ حسین مکے سے عراق کے راستے میں تھے اور راستے میں راہزنوں نے حملہ کیا اور قتل کر دیا۔ تو یہ تو جناب زینب کا کارنامہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اتنی سختیاں، اتنے تازیانے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، لیکن کس شان سے اپنے بھیا کی مظلومیت کے کوفہ و شام کا بیان کیا۔ عام حالات میں بھی کوئی خطیب اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتا جس شان سے زینب نے مصائب بیان کیے ہیں۔ یہاں علی کی بیٹے کے ساتھ چادر نہیں ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، بس ایک جملہ شہزادی کے فضائل کے بعد سمجھتے ہیں مسائل کے سمجھ لیجیے۔ اور کوفے میں اب جو خطاب کرنا شروع کیا تو عبداللہ ابن عقیل جو برسوں امیر المومنین کے ممبر کے نیچے بیٹھے، انہوں نے غلام سے کہا کہ کیا علی آ گئے؟ اس جملے پہ عزیزو آپ غور کیجیے عبداللہ ابن عقیل کے۔ یہاں مسئلہ صرف لہجے کا نہیں تھا، لہجہ تو تھا ہی باپ کا، زینب کے کلام کا معیار بھی وہی تھا جو صاحب نہج البلاغہ کے کلام کا معیار ہے، اس لیے کہ علی کے کلام کی برابری کون کر سکتا ہے؟ عبداللہ ابن عفیف جو کہہ رہے ہیں کہ کیا علی آ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لہجہ بھی علی کا تھا اور کلام کا معیار بھی وہی تھا کہ جس شان سے علی منبر کوفہ پہ بیٹھ کے خطبے دے رہے ہیں۔ کتنے موقعوں پہ جناب زینب نے امامت کو سہارا دیا ہے۔ صرف اسی عنوان سے چند منٹ مسائل سن لیجیے اور اس کے بعد یہ ابتدائی مجلس جو ہے ختم ہو جائے۔ عزیزان گرامی، کتنے موقع ایسے آئے ہیں، علماء نے لکھا کہ امام حسین تو در حقیقت اسی وقت دنیا سے رخصت ہو گئے تھے جس وقت علی اکبر کے سینے سے بڑھتی گئی۔ یہ تو زور امامت تھا کہ حسین ذوالفقار سے اپنے ہنگام میں قربا کے حملے کر رہے تھے۔ لہذا مقاتل میں یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت امام حسین حضرت علی اکبر کی آواز کی طرف چلے ہیں تو یہ جملہ کہا تھا کہ علی اکبر کے آنکھوں کی بینائی رخصت ہو گئی ہے۔ لہذا یہ روایت موجود ہے کہ جب حسین پہنچے تو زینب موجود تھی، وہاں شہزادی وہاں موجود تھی۔ شہزادی کے آنے کا مقصد یہ تھا، جانتی تھی کہ میرا بھائی جوان بیٹے کو دیکھ کے کسی کیا کیفیت ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھیا دنیا سے رخصت ہو جائے۔ لہذا امام حسین کی توجہ کچھ دیر کے لیے جناب علی اکبر کی طرف سے ہٹائی، اس لیے کہ یہ وہ منزل تھی کہ جہاں حسین بے چین ہو گئے۔ زینب باہر آ گئی، بہن خیمے سے باہر آ گئی اور اس کے بعد بازو پکڑ کے سہارا دیا، واپس پہنچایا جناب زینب، اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں شبر گلے پہ خنجر رکھے ہوئے کہہ رہا تھا کہ دیکھو حسین تمہاری بہن نکل آئی، اتنے تیر پیوست ہو چکے تھے، اتنے زخم لگ چکے تھے، کون ہے کہ جو حسین کی تکلیف کا اندازہ لگا سکے؟ لیکن اس کے باوجود اب جو سنا زینب آ گئی ہے، سر کو اٹھا کے دیکھا، لیکن جناب زینب نے سہارا دیا۔ دوسرے موقع دیکھیے، امام حسین کسی لاشے کو خیموں میں لانے میں اتنی زیادہ جد و جہد اتنی امام حسین نے اتنی جو مشقت نہیں ہوئی کہ جتنا علی اصغر کے لاشا اٹھانے میں ہوئی۔ اس لیے کہ یہ کہے تھے کہ رباب شاید میں علی اصغر کے لیے پانی کا انتظام کر دوں۔ یہ وہ موقع امام حسین کے لیے بہت سخت تھا۔ آپ عمل عاشور
आमाल आशूरा के दरमियान जो मखसूस अमल करते हैं, 7 मरतबा आगे बढ़े 7 मरतबा पीछे। इमाम हुसैनी की तो ताज़ी है कि जहाँ अली अकबर का छोटा सा 6 महीने का अली असगर का लाशा लिए हुए, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। फिर दर खैमा पे आए, रबाब आओ आके अपनी अमानत ले जाओ। इस मौके पे भी जनाब ज़ैनब ने सहारा दिया है। इमाम हुसैन ने अबा के दामन में अली असगर थे। हुसैन जो खुदाए सब्र है, लेकिन इसके बावजूद अबा का दामन पलट नहीं पा रहे थे। वो जनाब ज़ैनब है कि एक हाथ से जनाब रबाब का बाजू थामा, दूसरे हाथ से अबा के दामन को पलटा है। लिहाजा हर मौके पे अपने भाई को सहारा दिया। ये यूँ कहूँ कि मुश्किल कुशा की बेटी ने, मुश्किल कुशा बेटी ने मुश्किल कुशा के बेटे की मुश्किल कुशाई की है। इमाम सज्जाद के जिस वक्त रुखसत आखिर के लिए जा रहे हैं, इस मौके पे जनाब ज़ैनब आगे आगे क्यों का, इसलिए कि अब इमाम सज्जाद को संभालना था। कितनी तेजी से जनाब ज़ैनब की जिम्मेदारियां बदल रही है और कितनी तेजी से कितनी जल्दी जनाब ज़ैनब उन जिम्मेदारियों को निभा रही है और उसे समझ रही है खुद। इसीलिए तो शरीकतुल हुसैन, इमाम हुसैन के हर मकसद में बराबर की शरीक। क्यों इमाम सज्जाद का बाजू शाना हिलाया इमाम हुसैन भी, तो इसलिए कि इस मौके पर सज्जाद को सब्र की तरतीब, जब शब आशूर इमाम सज्जाद को कश आया था तो इस आलम में बाबा को देखा था कि बाबा अंसार के झुरमुट में है, चाचा अब्बास पीछे खड़े हुए हैं, अली अकबर दाहिनी जानिब खड़े हुए हैं। लिहाजा अब जो है इमाम सज्जाद ने आंखें खोली तो इसके बावजूद के जनाब ज़ैनब संभाले हुए हैं, मगर कह रहे हैं कि मेरा बाबा ताहिर हुसैन की वाली नजर आ रहा था। अब पूछ रहे कि बाबा हबीब कहाँ गए? बोतेला मारे गए। बाबा ज़ुहैर कहाँ है? बोतेला। बाबा आबिद शाकिरी कहाँ चले गए? मारे गए। बाबा अबू समामा सैदाबी कहाँ है? कत्ल कर दिए गए। एक एक को पूछ रहे हैं और सबसे आगे तो पूछ रहे बाबा मेरा चचा अब्बास कहाँ गया? ये वो मौका था कि जनाब ज़ैनब फिर सहारा दे रही है। लिहाजा बस 2 जुमले और मजलिस को तमाम, और इसके बाद एक मौका फिर हुसैन पे बड़ा सख्त आया। जिस वक्त गुलजना के करीब आए, दाहिनी जानिब देखा, बाईं जानिब देखा, या अब्ताल सफा व या फरसान अलैजा, ये मेरे शेरों कहाँ हो, मेरे दिलेरों कहाँ हो? ज़ैनब समझ गई भैया किन्हें तलाश कर रहे हैं। फिर जल्दी से आगे बढ़ी, एक हाथ से इमाम हुसैन का बाजू पकड़ा, दूसरे हाथ से लगाम फरस को थामा, इमाम हुसैन को सवार कर दिया। अब आखिरी जुमले, आखिरी रिवायत सुन लीजिए और इसी पे मजलिस तमाम कर दूं। इतने मौक़ों में ज़ैनब ने हुसैन को सहारा दिया। अब यही ज़ैनब एक मर्तबा 11वीं मुहर्रम को उमर साथ कहता है कि असीरों को उधर से गुजारो कि जिधर शुहदा के लाशें इनके पड़े हुए हैं। बगैर सर का लाशा इमाम हुसैन का, पामाल लाशा, बेकफन लाशा, या यूं कहूं कि बेलिबास लाशा। इमाम सज्जाद गुजरे, चेहरे का रंग बदला। ज़ैनब जो पुश्ते नागा पे समझ गई कि अगर ऐसा ना हो जाए कि सज्जाद भी दागे मुबारकत दे जाए। ज़ैनब ने अपने को ऊंट से गिराया। ऊंट से गिराने का मकसद वही था कि जो अली अकबर की लाशें बजाने का मकसद था। वहाँ हुसैन की तवज्जो को हटाना था, यहाँ इमाम सज्जाद की तवज्जो हटाना थी। जैसे ही ज़ैनब ने अपने को गिराया, एक मर्तबा इमाम सज्जाद जनाब ज़ैनब की तरफ मुतवज्जे हुए। ए सज्जाद, ये क्या कैफियत है? अगर दयार गैर में तुम भी रुखसत हो गए तो बस इतना बताओ कि रसूल ज़ादियों को मदीने तक पहुँचाएगा कौन? संभाला इमाम सज्जाद ने अपने को। बस आखिरी जुमले मजलिस तमाम। रोज़ आशूर अली के बेटे घोड़े की तीर से गिरे। 11वीं मुहर्रम को अली की बेटी ऊंट के पुष्ट से गिरी। बस फर्क यह है कि आशूर के दिन अली का हर बेटा एक मर्तबा गिरा, लेकिन ये अली की बेटी ज़ैनब अल्लाह जाने करबला से कूफे से शाम, ज़ैनब कितनी मर्तबा ऊंट की पुष्ट से गिरी। इस आलम में क्या हाथ बंधे गर्दन बंधे हुए हैं, बार बार जख्मी पेशानी के बल ज़ैनब ज़मीन पे आ रही है। यकीनन सैयदा आ गई होंगी। ज़ैनब जैसे मक्तल में हुसैन मेरी आगोश में था, आओ माँ की आगोश में आ जाओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
Hussein!